बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के बाज़ार का हाल हवाल जानने के लिए ताजिर का भेस बदला और बाज़ार में दाखिल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह दुकानदारों के पास गए, ताजर के रूप में बाज़ार के बारे में पूछा और फिर जाकर एक बाज़ार की नुक्कड़ पर खड़े हो गए। आपको किसी ने भी नहीं पहचाना कि इस बेस के नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, मिस्र का सुल्तान है। सुल्तान अपनी आंखों से बाज़ार को बड़ी बारीकी से देख रहा था कि किस तरह के गाहक बाज़ार में आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बाज़ार में ताजरों का गाहकों के साथ कैसा रवैया है और किस किस्म के गाहक बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं। अभी सुल्तान ये चीज़ें देख ही रहा था कि आपकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी, जिसको देखकर सुल्तान की नज़रें चंद लम्हों के लिए साकत हो गईं। वो नौजवान बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन व जमील था। उसको देखकर ऐसे लगता था कि आज के दौर का यूसुफ है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो नौजवान हाथ में एक डब्बा पकड़े हुए था, जिसको देखकर मालूम होता था वो नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम करता है। आप इस नौजवान को बड़े गौर से देख रहे थे कि नौजवान कहाँ जाता है और क्या करता है। वो नौजवान चलते चलते एक दुकान के कोने पर जाकर बैठ गया, जहां वो मामूल के तरह बैठता और जूतों की मुरम्मत का काम करता था। लेकिन हैरानगी की बात इस वक्त हुई जब उस नौजवान ने अपनी दुकान लगाई तो गाहक फौरन उसकी दुकान पर आना शुरू हो गए। इस नौजवान ने 3-4 ग्राहकों के जूतों की मरम्मत की और जैसे ही इसने 2 सोने के सिक्के कमा लिए तो उसने फ़ौरन से अपना सामान समेटा और एक रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदीं और वापस चला गया। ये सारा मंजर सुल्तान ने अपनी आंखों से देखा। आपने सोचा कि शायद इसको कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए ये सिर्फ 2 सिक्के ही कमा कर चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा भेस बदल कर बाज़ार में दाखिल हुए तो फ़ौरन सुल्तान की नज़र उस नौजवान पर पड़ी और मामूल की तरह उसने सिर्फ 2 सिक्के जब कमा लिए तो अपना सामान समेटा और रोटी वाले के पास गया और 4 रोटियां खरीदी और वापस चला गया। ये देखकर सुल्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि आखिर इतना खूबसूरत नौजवान जूतों की मुरम्मत का काम क्यों करता है। हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ ये दो सिक्के ही क्यों कमाता है। ये बात सुल्तान मुअज़्ज़म को हज़म नहीं हो रही थी। जब तीसरे दिन बाज़ार में सुल्तान आए तो वही चीज़ दोहराई गई। अब सुल्तान को मज़ीद तजस्सुस पैदा हुआ और सुल्तान उस रोटी वाले के पास गया और कहा, मुझे 2 रोटियां चाहिए। रोटी वाले ने सुल्तान के हाथ में 2 रोटियां देते हुए कहा कि एक सिक्का दे दो। सुल्तान मुअज़्ज़म ने एक सिक्का अदा करते हुए कहा, ये नौजवान जो जूतों की मरम्मत का काम करता है ये सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमाता है और तुम उसे रोटी खरीद कर वापस क्यों चला जाता है। हालांकि इसका काम इतना अच्छा है, इसकी दुकान लगते ही फ़ौरन ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने ग्राहकों को छोड़कर सिर्फ 2 सिक्के कमा कर क्यों चला जाता है। तंदूर वाले ने कहा, ए भाई हमें क्या मालूम, ये नौजवान तो हमें दीवाना लगता है। कई बार इसे हम कह चुके हैं कि तुम्हारे ग्राहक वापस लौट कर दूसरे मरम्मत करने वालों के पास जाते हैं। तुम अपने दुकान को वक्त क्यों नहीं देते, सिर्फ 2 सिक्के ही क्यों कमा कर जाते हो। तो नौजवान आगे से हंस लेता है और कहता है कि जितना मुझे चाहिए मैं इतना कमा लेता हूँ, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और हमें भी इस बात पर बड़ी हैरानगी होती है कि लेकिन आज तक इसने इसके पीछे छुपे राज के बारे में किसी को नहीं बताया। जब चौथा दिन हुआ तो सुल्तान ने दोबारा भेस बदला और बाज़ार में दाखिल हो गया और अब इस नौजवान के इंतज़ार करने लगा। थोड़े ही वक्त गुजरा कि वो नौजवान दोबारा मामूल की तरह बाज़ार में आया और जाकर कोने पर अपनी दुकान लगाई और फ़ौरन उसके पास गाहक आना शुरू हो गए। अब जैसे ही इस नौजवान ने 2 सिक्के कमा लिए तो फ़ौरन रोटी वाले के पास गया और जाकर उससे रोटी खरीदी और दोबारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये सारा मंजर देख रहे थे तो सुल्तान इस नौजवान का पीछा करने लगे। बाजार में कोई नहीं जानता था कि मुसलसल 4 दिन से सुल्तान एक ताजर के बेस में ये सारा मंजर देख रहा है। वो नौजवान पैदल चलता हुआ जा रहा था और सुल्तान भी अपने घोड़े के साथ पैदल चलता चलता उसके पीछे कर रहा था। चलते चलते वो नौजवान एक वादी में जा पहुंचा, जहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। नौजवान ने अपना सामान झोंपड़ी के साथ दरख्त के साए में रख कर अंदर चला गया। सुल्तान ने अपना घोड़ा एक दरख्त के साथ बांध दिया और चलता चलता झोंपड़ी के दरवाजे पर जा पहुंचा। तो पहले सुल्तान ने चाहा कि फ़ौरन इस्लाम करके अंदर चला जाए, लेकिन फिर सुल्तान ने कुछ आवाज़ सुनी, थोड़ी देर के लिए रुक गया।
سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھا اندر کون ہے، یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 سکے ہی کما کر 4 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھیں اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھی۔ سلطان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہیں ہوا، سلطان سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا، اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند گھونٹ پانی کے بھرتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے اپنے 4 سوالوں کے جواب اب تم سے چاہیے، مجھے امید ہے تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود یہ تم جوتوں کے مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف تم 200 سونے کے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے۔ اگر میں اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں نے بھی 2 روٹیاں اسی تندور والے سے خریدی تھی جس سے تم خریدتے ہو، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تم مجھے اپنی کہانی سنا۔ سلطان نے اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان نے اس نوجوان سے کہا بتاؤ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے، یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا، میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھاتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو میرے بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا تھا اب وہ کمانے کے لائق نہیں رہے، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری اماں ابا کہتے ہیں کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا تو سوچا ایسا کیا کام کروں کہ میرے کام کا نام ہمارے سلطان تک جا پہنچے، مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا، امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم میں ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔
امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں، اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں اور یقین جانیے کہ مجھے اس کی خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مجبور ہوا کہ میرا سلطانی سلطنت کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا، آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملا، اتنا سلطان کا وزیر بن کر بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان مسکرانے کے لگے اور کہا، اگر تیری خدمت کا علم سلطان کو ہو جائے اور اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان مسکرائے اور اپنا بیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے اب کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گنہگار آنکھوں سے میں نے اپنے عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیر سے صحیح لیکن تیرا جو خواب تھا وہ آج پورا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا، کس نے آپ کو کہا ہے تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا اور اس نوجوان نے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی۔ اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا سلطان جو مصر کا سلطان تھا اس کا وزیر بن گیا اور وہ کوئی عام سلطان نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خادم بنائے۔ آمین۔